کے حضرات کو بھی سن رہی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیلیبریشن کی نیوز ہے. اس میں کوئی جماعت یا کوئی میڈیا اونر یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اور کوئی کرٹیکل چیز نکالنی ہے تو اس پہ اور بہت سے ایشوز ہوں گے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ایک نیشن کے 6.5-7 سال کے بعد 35% کا ریٹ آف انفلیشن 4.9% کے اوپر آیا ہے. اسی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ابھی 15% ہے، لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو 15% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا. اور اس پہ جب ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر جو اکنامکس ہے، جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی پر کیپٹا انکم کے اندر فرق پڑتا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ SCO کنٹریز ہوں، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے وہ US اسٹیٹس ہوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریوائول آف فارن پالیسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر وہ تمام صوبے جو ختم ہو چکے تھے 2018 کے بعد، جو صوبہ شہباز شریف کا صوبہ، ترقی کرتا صوبہ جس میں منصوبے تھے، بجلی کی پیداوار تھی، لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا، خدمت کے منصوبے تھے، ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے، کہاں گئے 18 سے 23 تک 22 تک؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے، انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے، جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا اگر 8 مہینے 9 مہینے کا آپ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ایک طرف ان پہ نظر ڈالیں تو عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں. مثال نہیں ملتی کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ IT ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خدمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے، ان کا ریلیف سینٹر ہے. اگر پیٹرول میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں، گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ کمی ہو. جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز، کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے، کون سا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. DCs کو ان کے ٹاسکس لگتے ہیں، DCs کی KPIs بن گئے ہیں، پولیس کے KPI بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہونہار اسکیم، تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام، 30,000 بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی گئی. چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں، اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور اسموگ. جو اسموگ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی، میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں، میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر اسموگ الرٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں. اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گی، آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے، سکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے اسموگ میٹیگیشن پہ 3 ماہ، اسموگ مینجمنٹ پہ 3 ماہ کام ہوتا تھا. اسموگ آ گئی، اکتوبر سے جنوری تک اب اس کو مینج کریں. لیکن جو اسموگ مٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے، اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اسموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے، اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی، یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا.
8 مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ ایک آواز اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیے، مائل سٹونز دیے اور پنجاب کا پہلا اسموگ میٹیگیشن 10 سالہ منصوبہ بنایا، ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر۔ اگر میں بھٹے کی بات سے شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینیج کرتے تھے تو مینیج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموگ مینیج کرنے کے لیے، لیکن کیا کرتے تھے، بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے۔ جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1000 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے۔ پہلے ان کو نوٹسز دیے، کمپلائنس دی، SOP دی، جب نہیں ہوا تو قصور کا بھٹا میں نے خود جا کے گروایا کیونکہ وہ کسی انفلوئنشل گروپ کا تھا، اور اس کے بعد وہ جو جن نے کمپلائنس نہیں کی وہ 1094 بھٹے بلا تفریق، بڑا بھٹے اونر ہے، چھوٹا بھٹا اونر ہے، میڈیم والا اونر، سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے بعد QR کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھواں اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی، اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا۔ اسی طرح انڈسٹری کے اندر 219 یونٹ جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے۔ وہ ڈیمولش کیوں کیے گئے؟ کسی انڈسٹری کو ڈیمولش کرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوتی، لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔